پہلا سوال ہے امین حیات ہیں لکھو ڈیر سے. یہ لکھو ڈیرا نہ ہو شاید. بہرحال امین حیات صاحب کہتے ہیں کہ جی کل ایک بات عمران خان نے کلیئر کر دی کہ ہر طرف سے اشارہ دے دیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی تو وہ سڑکوں پہ ہوں گے اور وہ کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنے دیں گے کیونکہ حکومت سے زیادہ وہ اپوزیشن میں زیادہ خطرناک ہوں گے. تو حسن صاحب آپ کے خیال میں پاکستان میں حکومت کرنا زیادہ مشکل ہے یا پھر اپوزیشن؟ اور ان دونوں میں خان صاحب کس رول کے لیے زیادہ موزوں ہیں؟ امین حیات صاحب آپ نے بہت ہی دلچسپ قسم کا سوال کیا ہے. دیکھیں یہ تلوار کی دھار ہوتی ہے ہم جیسے ملکوں میں. کہنے کو تو ہم بھی زندہ قوم ہیں، مہذب ہیں، فلاں ہیں، ایک آئین بھی ہے، ڈیموکریسی بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، کہنے کو یہ سارے ڈرامے موجود ہیں، بٹ نہیں، ہم ابھی بہت ہی ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں. تو ہمارا وہی پرانے زمانوں والا حال ہے. سو اقتدار یہاں چونکہ کوئی سر پیر نہیں ہے اس کا، اس لیے وہ تلوار کی دھار پہ چلنے والی بات ہے. آپ اپوزیشن میں ہوں تب بھی اور آپ اقتدار میں ہوں تب بھی. اچھا رہ گیا آپ کا بنیادی سوال کہ عمران خان کس رول میں زیادہ موزوں ہیں، بطور اپوزیشن لیڈر یا پرائم منسٹر، چیف ایگزیکٹو کے طور پہ. تو میں امین حیات صاحب اس بات میں بھی مجھے خیال ہے بجائے اس کے کہ میں کوئی بات کروں اس پہ، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ ہمارے ماشاءاللہ اب تقریباً 5 لاکھ کے قریب تو سبسکرائبرز ہیں، تو بہت سے لوگ ماشاءاللہ شامل ہیں اس ہمارے قافلے میں بیلی پور میڈیا ہاؤس کے. تو بجائے اس کے کہ میں اس پہ بات کروں، عمران خان بطور اپوزیشن لیڈر بھی آپ کے سامنے رہے، اتنے سال رہے، اب بطور چیف ایگزیکٹو اور پرائم منسٹر آف دا کنٹری آپ کے ساتھ. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا موٹا سا الیکشن کرنا چاہیے آپس میں. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ میں سے جو دوست تھوڑا وقت نکال سکیں وہ اپنی آراء سے تو وہ اناؤنس کر دیں گے کہ بھئی ان دوستوں نے کی رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے اور نتیجہ یہ نکلا. سو میرا خیال ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی این انٹرسٹنگ ایکسرسائز. وہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو کہتے ہیں جی نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جیسنڈرا آرڈن نے کورونا کی وجہ سے اپنی شادی کینسل کر دی، مگر یہاں کے سیاستدانوں کو دیکھیں ہر حال میں جلد سے جلوس، ریلیاں کرتے ہیں، شادیاں، تقریبات، پیشیوں پہ عوام کو بلا کے خطابات فرماتے ہیں، خود بھی کورونا لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے. یہ لوگ سیاست کی خاطر، اقتدار کی خاطر عوام کی جانوں سے بھی کھیلنے سے باز نہیں آتے. ان کی اس بے حسی اور خود غرضی پہ آپ کیا کہیں گے؟ اخلاق بھائی کہنا کیا ہے یار، فرق صاف ظاہر ہے. ہمارا بال بال قرضے میں جھگڑا ہوا ہے، جو بال بچے بھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی ہم نے گروی رکھ دیے ہیں. ملک کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، نہ سر ہے نہ پیر ہے. اقتصادی آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے. لا اینڈ آرڈر جو سامنے ہے، رشوت ماشاءاللہ وہ بھی ٹرانسپیرنسی نے بھی بتایا وہاں ہماری کیا اوقات ہے. کہنے کو نام ہے اسلامی جمہوریہ بھی ہے اور ماشاءاللہ پاکستان بھی. لفظوں پہ غور کریں آپ اور ملی نغمے اپنے اٹھا کے دیکھ لیں، زندہ قوم ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو صورتحال ہے وہ ٹرانسپیرنسی نے بھی بتا دی ہے. آپ کے قرضے بھی آپ کو بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، کون سا کیس لٹکا ہوا ہے. جو سر پیر ہے وہ سارا آپ کو سامنے. اور یہی جسے کہتے ہیں نا فرق صاف ظاہر ہے. وہ ایک ننا منا سا نیوزی لینڈ اور ایک 24-25 کروڑ کا پاکستان، دیر از نو کمپیریزن. فرق ہے یہ. بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں میں سمجھا ہی نہیں پا رہا ہوں، میری سمجھ نہیں آ رہی میری. ہمارے اندر حکمرانی والی بات نہیں، ہم نے کمیوں کی طرح، رعایا کی طرح صدیاں گزاری ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے بھائیوں دوستو.
کہ برصغیر پہ مسلمانوں کی حکومت رہی جی 800 سال اور 900 سال اور 850، بالکل بوگس بات. چند حکمران خاندانوں کی حکومت رہی، وہ بھی امپورٹڈ تھے. یہ یاد رکھنا، اگر صرف ریلیجن وجہ ہو اکٹھے ہونے کی تو پوری دنیا کا مسلمان، یا کم از کم جن کی سرحدیں ملتی ہیں وہ تو ہو جائیں. آپ سے تو مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا. یہ نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہوا، نہ یہ آئندہ کبھی ہوگا. تو جس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں ہوائی خلائی زمینی حقائق سے کا علم نہیں ہوتا، تو ہمارے اندر حکمرانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ صدیوں سے ہم رعایات ہیں. پہلے سلاطین دہلی، وہ غوری غزنویوں سے لے کے پھر سلاطین دہلی جو ابراہیم لودھی وغیرہ، پھر مغل آ گیا، اس کے بعد گورا آ گیا. ہم تو بیسکلی حقیقت یہی ہے، کسی کو اچھی لگے بری لگے، تو کمیوں کو موقع مل گیا. ان کمیوں میں سے کچھ چودھری بن گئے، وہ چودھری بن کے اقتدار میں آنے لگے، وہ اس میں موروثیت آ گئی، وہی بادشاہ والی بات. کمیوں کے اندر آج بھی وہ حسرت ہے، وہی صدیوں پرانی، جس کو ایک دفعہ بادشاہوں سے آپ بھلے وزیر اعظم کہہ لیں، پھر اس کی اولاد آ جائے، اس کا بیٹا آ جائے، اس کا داماد آ جائے، اس کی بیٹی آ جائے. سو ہمارے ہاں ہم بطور عوام نہیں ہیں، رعایا ہیں. یہ ہمارے خون میں شامل ہے، اور جو ہمارا حکمران ہے وہ کمی ہے. ہمارے تو محاورے اتنے غلیظ ہیں، وہ بندہ کو بندہ دیکھا کرو. کیوں بھائی؟ جن پہ صدقے باری جاتے ہیں ہم لوگ، انہوں نے تو اپنی صاحبزادی، کائنات کی شہزادی، ان کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ جرم میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا. چونکہ کوئی وی آئی پی قسم کی کوئی خاتون تھی جس پہ چوری کا الزام لگا، ثابت ہو گیا یہ وہ، تو لوگوں نے سفارش کیجیے بڑی وی آئی پی ہے. ہم تو نہیں ہیں اس طرح کے لوگ. ہم بطور عوام نہیں ہیں. ہمارے حکمران بطور حکمران نہیں ہیں. انہوں نے پیر تھلے بٹیرا ہے، اندازہ لگاؤ نا کون ہے، اگا پیچھا کیا ہے. حکمرانی ایک ہم بطور عوام اپنا رول نہیں ٹھیک پلے کرتے، وہ بطور حکمران اپنا رول ٹھیک پلے نہیں کرتے. تو آپ یہ جسنڈرا کے بارے میں جو آپ بات کی، جب پاکستانیوں پہ وہاں دہشت گردی ان کو فیس کرنا پڑی تھی، تو جس طرح اس بی بی نے بہیو کیا، تو میں نے لکھا کہ مجھے تو یہ، حالانکہ عمر میں مجھ سے وہ چھوٹی ہے، میں نے کہا مجھے بڑی بہنوں جیسی لگ رہی ہے، مجھے ماؤں جیسی لگ رہی ہے. یہ رویے ہوتے ہیں. ہمارا تو آج بھی رویہ یہی ہے. جو کمزور ہے وہ طاقتور کو کہتا ہے مائی باپ. یہ نہیں، دور کی منزلیں ہیں. جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا کچھ بھی چینج نہیں ہوتا. بڑی دردناک ہے، میرے سے پڑھی نہیں جائے گی یہ سچی بات. میں آپ کو بتاؤں، نور مقدم کیس میں وہ کہتے ہیں جی کہ جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا ملزم کو، تو اس کے کپڑوں پہ خون ہی خون تھا. اچھا، اس کی گرفتاری کی تصاویر میں سب کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اب وہ جو تفتیشی ہے کیس کا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے کپڑوں پہ خون کے دھبے ہی نہیں تھے، کپڑے چینج کر دیے گئے. تو اگر اس کیس میں فریق بن کے ملزم کو سزا نہیں دلواتی، تو عنقریب وہ جو ملزم ہے وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے دن تناتا ہوا باہر آ جائے گا اور پاکستانی نظام پہ تھوکے گا یا کہہ لگائے گا، اور پھر ملک چھوڑ کے امریکہ چلا جائے گا. عادل ملک صاحب، بات تو آپ کی ساری ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، یہ روزمرہ کا معمول ہے. وہ جو کراچی کا تھا، وہ شاہ زیب یا پتہ نہیں کون جو تو وہ قاتل تھا لڑکا، پتہ لگا مہینوں کسی کو پتہ نہیں، وہ اپنی مدد کی نارمل زندگی گزار رہا تھا. تو یہ ملک شاید بنا بھی نہیں لوگوں کے تھا، مجھے نہیں پتا. میں چند مہینے پہلے ایک انگلش میگزین مجھے ملا، اس کی ٹائٹل سٹوری کا عنوان آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے ایڈیٹر تھے ہمارے جو اینکر ہیں، محیط پیرزادہ.
وہ ٹائٹل تھا، اس پہ عنوان تھا کہ پاکستان کا یہ جو سسٹم ہے، جسٹس سسٹم، اٹ پروٹیکٹس دا رچ اینڈ پنشز دا پور. یعنی یہ طاقتور کو تحفظ دیتا ہے، ماڑے کو رگڑتا ہے. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں زیادہ تر امکان تو اسی بات کا ہے کہ وہ تھوکتا ہوا اور کہہ لگاتا ہوا چلا جائے گا، کیونکہ جب تک بہت بڑے لیول پہ جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوتی، ملک اسی طرح، اور اس ملک کی رعایا اسی طرح تماشا بنی رہے گی. زیادہ امکان اسی بات کا ہے. اور اب یہ ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ بھئی وہ خود فریق بنے. ادروائز وہ جو ماری گئی ہے وہ لڑکی یا جو اس کا خاندان ہے، وہ تو میرا خیال ہے وہ مڈل کلاسیہ ٹائپ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، تو دے ول گیٹ اوے ود اٹ. اللہ خیر سلام. یہ سوال ہے جی محمد عمار ہیں سمن آباد لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں کرپشن بڑھ چکی ہے، انصاف لینے کے لیے کرپشن ڈبل ہو چکی، پولیس رشوت خور، ہر حکومتی ادارہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے، خان صاحب بذات خود کرپٹ نہیں، لیکن ان کی کرپشن کے خلاف اس جنگ میں اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھو بھائی میرے، ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے آقا کا، ہم سب کے آقا کا، حضور کا ایک فرمان ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو مفلسی ہے نا، بھوک، یہ کفر تک لے جاتی ہے، شرک تک لے جاتی ہے، دین ایمان چھین لیتی ہے. اچھا، اس سے بڑھ کے تو کوئی بات ہے نہیں. 70-80 سال پہلے، 65-70 سال پہلے ساحر لدھیانوی ایک بڑے خوبصورت شاعر تھے، پاکستان آئے، پھر یہاں کے حالات دیکھ کے وہ چلے گئے واپس. اوریجنلی وہ لدھیانہ کے تھے، ظاہر ہے ان کے نام سے ظاہر ہے وہ رہنا پاکستان چاہ رہے تھے، لیکن یہاں کے ذہین آدمی ہوں گے، انہوں نے حالات دیکھ کے انہوں نے کہا نہیں یہاں نہیں. ان کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. انہوں نے لکھا تھا، ان کی کتاب ہے تلخیاں، اس میں شامل ہیں یہ: مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. ایک بات، اب ملک میں سوائے غربت کے، مہنگائی کے، بے روزگاری کے، جہالت کے، بیکاری کے علاوہ اچھا دوسری طرف گورننس کا فقدان ہے، انتظامی صلاحیتوں کا اس کا فقدان ہے. سب سے بڑی بات، میں ابھی کچھ دیر پہلے اپنے جیو کے یہ ایک پروگرام میں یہ بات کہہ کے ہٹاؤں کہ چند سال کی بات ہے، another 10-15 years، کسی کا باپ بھی آ کے اس ملک کو سنبھال نہیں سکے گا. اس کی وجہ ہے آبادی اور وسائل کا آپس میں کوئی توازن رہ ہی نہیں گیا. 22-24-25 کروڑ کا پیٹ تم سے بھرا نہیں جا رہا ہے جاہلو، تمہیں ہوش نہیں، تم پاپولیشن مینجمنٹ کی پرواہ ہی نہیں کو کر رہا. اچھا کہتے ہیں جی کہ بہت تعداد بڑھی جب مسلمان، او بھائی ایک زمانہ تھا تعداد کا، اب زمانہ ہے استعداد کا. ایک زمانہ تھا مسل کا، نمبر گیم تھی، اب زمانہ ہے عقل کا. اب مجھے بتاؤ دلیری میں کوئی کیا، ہمارے ٹیپو، ہم دور نہیں جاتے، ترکوں میں نہیں جاتے، ہم عربوں میں نہیں جاتے، ہم بربروں میں نہیں جاتے، اردو میں نہیں جاتے، لوکل ٹیپو سلطان جیسا کوئی دلیر ہو تو 5 کروڑ ٹیپو سلطان کھڑا کر دو، 5 کروڑ، 10 کروڑ، اوپر سے ایک ایٹم بام، کہانی ختم. چیزیں بدل چکی ہیں، ان چیزوں سے نکلو. مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ارطغرل وغیرہ اور عثمان غازی، میں نے کہا انٹرٹینمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے. بود و باش کیسی تھی، لوگ رہتے کیسے تھے، ادب آداب کیسے تھے، ٹرائبل سسٹم کیسے ہوتا تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ سیکھ لو، باقی تو یہ افیون ہے.
ہم یوں تھے ہم بوں تھے، تو کیا طارق بن زیاد تو صلاح الدین ایوبی، وہی وہ زمان نہیں گئے، اوزار بدل گئے، ہتھیار بدل گئے، معیار بدل گئے، اقدار بدل گئیں، دنیا بدل گئی۔ گھر بیٹھ کے کبھی لسٹ بنائیں جو چیزیں ہماری معمولات میں شامل ہیں، کبھی سوچا تھا؟ آج سے صرف 30 35 40 سال پہلے کسی نے، 40 سال پہلے، اور آج کا مت کبھی دیکھو تو صحیح، وہ دنیا کدھر گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں وہی ہم، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جو، کیا تیغے توگیں، تیغے نہیں، کوئی تعلیم تربیت، کوئی اپنا ہنر، سائنس، ٹیکنالوجی، کہانی تو ادھر ہے۔ تو ہم پتہ نہیں کس دنیا میں، اوپر سے لیڈرشپ بھی ایسا جاہل سی ہے، وہ بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں بہکانے والی، تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو بات آپ کر رہے ہو کرپشن میں، تو کرپشن ہی ہوگی تو کیا یہاں بندہ بندے کو کھائے گا؟ مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے میرا خیال ہے 5 10 سال ہو گئے، کیا بندے نے بندے کو کھانا ہے، اور یہ کام شروع ہے۔ یعنی یہ کھانے والی بات ہی ہے نا، کہ آپ کے سندھ میں ایک باپ ہے، 3 بیٹوں کو سمندر میں کہتا ہوں سوری، کنویں میں پھینک کے خود بھی چھلانگ مارتا ہے، چاروں مر جاتے ہیں۔ لائل پور، سو کالڈ مانچسٹر جی، پاکستان کا لالچ اور لٹھے کا شہر، میرا تو شہر ہے، میرا لڑکپن سارا وہاں گزرا، تو ہمارے آج بھی گھر ہیں وہاں۔ مطلب یہ نہیں کہ میری محبت میں کمی آ گئی ہے، لیکن اس کو کہا کرتے تھے ایک زمانے میں لالچ اور لٹھے کا شہر۔ وہاں ایک باپ نے 25,000 میں بیٹی بیچ دی اپنی 6 مہینے کی، عورت پکڑی گئی تو پتہ لگا یہ پیشہ ور ہے، تو کیا حقائق یہ ہیں۔ لیکن ہمارا بس پولیٹیشن ہے وہ، چونکہ آپ بھی یہ ہو جائے ہے نہیں۔ میرے شہر کے ہیں رہنے والے امداد حسین، لندن میں ہوتے ہیں، تو میں مدتیں ہو گئی میں نے اتنا ذہین، اتنا خوبصورت اور پاکیزہ سوال نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ سے ایک مختصر سا سوال ہے کہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سبحان اللہ، نماز میرے بھائی جنت دوزخ اپنی جگہ پہ جینا سکھاتی ہے، ورنہ اللہ پاک کو یاد کرنے کے لیے کوئی 5 ٹائم اوقات مخصوص ہونے چاہیے۔ جو میرا خالق و مالک و رازق ہے اس کو تو راؤنڈ دا کلاک یاد کرو، اصولاً تو کو بنتا ہے کہ آپ اپنے اس کے پیچھے عظیم ترین حکمت تھی۔ دیکھو آپ کہتے ہیں وہ بڑی بہت اچھا نمازی خوبصورت ہو، اس کی جان جاتی ہے قضا پڑھنے تو وقت، یہ سکھاتی ہے آپ کو پنکچویلٹی، پابندی اوقات۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ حقیر چیز ہے۔ دنیا میں عروج و زوال کے جو چند پرنسپلز بنائے گئے ہیں قوموں کے، ان میں نمبر 1 پنکچویلٹی ہے۔ جس کے اندر پابندی اوقات ہی نہیں ہے، اس کی اوقات ہی کوئی نہیں، وہ بالآخر ذلیل ہوگا۔ یہ جب لپکتے ہیں اذان کے وقت اٹھتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، انسانی ایک بشری کمزوری ہے نا جی، سردی ہے جی بڑی، گرمی ہے جی بڑی، یہ ہے جی وہ ہے، لیکن نہ، بر وقت پابندی ہے اوقات۔ جب آپ اپنے گٹے گوڈے دھوتے ہو تو 1,500 سال پہلے کا عرب اور آج کا یہ جو ہمارا کم از کم مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کا رہن سہن، اس میں کدھر مٹی گرد یہ 5 وقت ریمائنڈر ہے کہ گٹے گوڈے نہیں، نگاہیں پاک ہوں، نیتیں پاک ہوں، عزائم اور ارادے صاف ہوں۔ نماز پڑھ کے آپ نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے جس میں آپ نے کمیشن اور کک بیک کھانا ہے تو لعنت، اس کا مطلب ہے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ پھر کندھے سے کندھا ملا کے، کیوں کندھے سے کندھا نہیں، وہ دل ملانے والی بات ہے۔ ادھر میں جس بستی میں رہتا ہوں، یہ پاش گیٹڈ کمیونٹی، یہ وہ آرام سے آئے، نمازیں پڑھی، وہ ادھر گیا ہوں، میں ادھر گیا ہوں، ختم۔
دکھ درد میں یہ کندھے سے کندھا نہیں ہے صرف. پھر صفیں سیدھی رکھنی ہے. صفیں سیدھی رکھنا کا مطلب ہے زندگی میں ہر معاملہ سیدھا رکھنا, صراط مستقیم. ٹھیک ہے بھائی میرے, یہ پیکج ہے ایک, یہ روحانی پیکج ہے جو آپ کو مادی کامیابی تک کی ضمانت دیتا ہے. اچھا پھر ہے کنسنٹریشن سپین. آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ کہ حضرت علی سے منسوب ہے کہ تیر لگ گیا اور تیر کو جب پار کھینچے تو بہت تکلیف دے. تیر کا لگنا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے آگے وہ جو بنا ہوتا ہے نا وہ ریسی, وہ کھینچے تو وہ تو پتہ آپ نے کیا کہا کہ جب میں سجدے میں جاؤں اس وقت جسمی نرم پڑ گیا ہوتا ہے. اگر واقعی کوئی اگر دھیان آپ کا اپنے کاروبار میں ہے, کسی حرام میں ہے, یا جا کے میں نے یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے, تو آپ بٹ یہ کانسنٹریشن سپین, اٹینشن سپین, یہ ماڈرن ورلڈ میں یہ بہت بڑی نعمت ہے. بڑے سے بڑے بندے کا اٹینشن سپین چند منٹ نہیں ہوتا. کوئی جینون نمازی ہو نا اگر وہ, تو جب ایسے ہی جیسے رب کے سامنے کھڑا ہے, یہ اتنی بڑی طاقت ہے. یہ ہے ذرا نازک سا, کمپلیکیٹڈ سا یہ مسئلہ, یہ نفسیاتی ہے, روحانی ہے. اٹینشن سپین کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں غور کر رہے ہو تو پوری طاقت سے آپ کا دماغ, آپ کی روح, آپ کی ہر شے اس مسئلے پہ فوکس کرنا جسے کہتے ہیں. تو نماز تو ہم نے تو اس کو پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے. مولوی ڈراتا بہت ہے, سمجھاتا نہیں ہے, چیزوں کو ایکسپلین نہیں کرتے. تو اس طرح کی بہت لمبی ایک فہرست ہے. بردرہڈ ہے, کندھے سے کندھا ملانا, صفیں سیدھی. ورنہ کیا بھائی, آپ نے اپنے خالق کو یاد کرنا ہے. میں یہاں کھڑا ہوں, آپ وہاں کھڑے ہیں, یہاں کھڑا ہے, یہاں کیا ہے نا خوبصورت. یہ بہرحال یہ چند چیزیں ہیں, اور ان میں سے کوئی بندہ ایک آدھی اگر زندگی کا اس کو اپنا بنا لے, ایک روٹین بنا لے, تو تبدیلی خود ہی سمجھ آ جائے گی. بہرحال لائل پور سے ہیں امداد حسین صاحب, اور لندن میں مقیم ہیں, اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. میرا اپنا سارا بچپن, میرا لڑکپن لائل پور میں گزرا مجھے اس شہر سے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے اسے فیصل آباد نہیں لکھا. تنویر احمد ہیں جی اسلام آباد سے. انہوں نے کہا ہے کہ ترکی کے ڈرامہ میں ارطغرل غازی کے نام سے جو نشر کیا جا رہا ہے, اس میں کام کرنے والے اداکار ایبرک کا انتقال ہو گیا, جس کو پاکستان میں لوگ ارتق بے کے نام سے جانتے ہیں. آپ نے ضرور یہ سیریز دیکھی ہوگی. ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں. میں بھائی میرے تنویر احمد ہیں جی اسلام آباد سے. تنویر صاحب, میرے پاس ایک بار ٹرکش جو ہیں ہمارے اسی سیریز یا سیریل, اس کے چند ایکٹرز آئے تھے ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ. ان کی تصاویر بھی تھیں, ان میں شامل نہیں تھے. میں ان کے بارے میں نہیں جانتا. سیریز کی میں نے چند قسطیں ڈیفینیٹلی دیکھی ہیں, اور ان میں ان کے رول کی حد تک یہ ہے کہ وہ ایک بہت وائز آدمی اور ایک طبیب اور ایک بہت کمیٹڈ مسلمان, اور یہ ان کا رول تھا جو انہوں نے بہت خوبصورتی سے نبھایا. میں ذاتی طور پہ ایک ایسوسیشن سی ہو جاتی ہے, چاہے آپ ٹی وی پہ دیکھو اور چاہے 5 7 10 بار دیکھو. تو میں دعا گو ہوں اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, اور ان کے اہل خانہ, دوست, احباب, ان کے چاہنے والوں کو سکون عطا فرمائے. ہے جی بالاج ہوگا نام, یا مجھے جو آفس ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. بالاج نسیم صاحب یہ نیوز ایڈیٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے, کوئٹہ سے. وہ لکھتے ہیں جی کہ سعودی عربیہ میں کرونا وائرس کے پیش نظر 2 سال تک طلباء آن لائن کلاسز کے ذریعے پڑھتے رہے, تاہم
تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد ایک طالب علم نے خوبصورت انداز میں رب کا شکر ادا کیا. سوشل میڈیا پہ دل چھو لینے والی یہ ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں ایک طالب علم اسکول میں داخل ہوا، دروازے پر جائے نماز بچھا کر رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا. لیکن دوسری طرف ہمارے پاکستانی بچے ہیں جو اسکول بند ہونے پہ خوشیاں مناتے ہیں. میں ایک نیوز ایڈیٹر بھی ہوں، میرے آس پاس کے لوگ زیادہ تر طالب علم بھی کچھ کرتے ہیں. تو اسکول بند ہونے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بلاک صاحب، یہ فیصلہ تو کنسرن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے نا جی. میں یہاں بیٹھ کے تو کہاں کیا صورتحال ہے اس کے مطابق اس بچے کا رویہ بہت خوبصورت، وچ انڈیکیٹس کہ اس کی گھریلو تربیت اس کی بہت عمدہ، بہت خوبصورت ہے. تو یہ تو بنیادی طور پہ یہ اسکولوں میں نہیں، یہ سب کچھ تو گھروں میں آپ کو سکھایا بتایا جاتا ہے اور سکھایا بتایا جانا چاہیے. میرا سعودی عربیہ کے ساتھ بائی دا وے بہت زیادہ ایکسپوئر رہا ہے. تو ان کے اور ہمارے اسلام میں سچی بات ہے زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں نے کئی بار یہ لکھا بھی ہے، ہمارے ہاں جو اسلام پریکٹس ہو رہا ہے وہ انڈین اسلام ہے. اس کی تفصیل پھر کسی وقت